أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الهامي وقوقب الدر الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أما يحسدون على الناس ما آتاهم الله من فضله درود پڑھیں بآواز بلند آپ سے علامت علی ہے اللہ دراز مقرات کون اللہ درا سمجھے علی کو جانے رسول جانے شعاب او بے نیاز سمجھے ہے سادہ صفدر اٹل عقیدہ تے کوئی بھی نہیں ہم سر علی دا جب پہ مولا دا نام ہر دم اپنی افضل نماز سمجھے نماز اودی قبول ہو سی جیندے دل وچ ملائے دی خدیر خمدہ ملنگ ہو سی موالی او نیک نام ہو سی علی مجسم وجود حق تے جے کو شک او ہی حرامی اودی عبادت حرام ہو سی اودا جہنم مقام ہو سی نعرہ حیدری یا علی ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے طہارت آتی رہے ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتی ہے اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں بارگاہ حسین میں منظور ہو ہمارے برادر بزرگان تمام مقاصد کے لیے توجہات ہیں میں شروع کروں میرے آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں حسد کرتے ہیں اس چیز پر حسد کرتے ہیں کسی بندے فضل پر لوگ حسد کرتے ہیں کون سا ایسا فضل ہے جس سے لوگ حسد کرتے ہیں حسد تو کرتے ہی ہیں لیکن اللہ کے فضل پر کرتے ہیں تو یہ حسد کرنے والے کون ہیں فضل
آپ کے نزدیک جو حسد کرنے والے ہیں کس طرح کا حسد کرتے ہیں؟ کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے آپ کے پاس، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں. تو یہاں حسد بنتا نہیں ہے، کیونکہ کوٹھیاں، کاریں، بنگلے یہ کوئی فضل نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ کہیں کہ جناب مولانا میرے پاس تو پیسہ ہو تو میں کہتا ہوں مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے پاس جاگیر ہو تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل. کسی نے حال احوال پوچھ لیا تو خیر خیریت میں بھی آپ نے یہی کہہ دیا کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل. حتیٰ کہ کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اوپر ایک بڑی تختی بھی لگا دی، ھذا من فضل ربی. ایسے ہی ہے، اس پہ آپ کیا لکھیں؟ ھذا من فضل ربی. اب بہت ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوٹھی بنگلہ کیسے بن گیا بھائی، اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کوٹھی کیسے بن گئی، لیکن پھر بھی لکھ دیا یہ اللہ کا فضل. تو یہ اگر اسی کو ہی فضل کہنا ہے اور آپ کہیں کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ حسد کر رہے ہیں تو یہ غلط فہمی. آپ حسد اللہ کے فضل پر ہوتا ہے، کوٹھی اور کاروں اور بنگلوں پہ تھوڑی حسد ہوتا ہے. یہ حسد کرنے میں آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید نہیں اس طرح حسد کرتے ہیں. حسد ہمیشہ اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس یہ چیز ہو اور میرے پاس نہ ہو. ایسے ہی ہے بھئی، ایک چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، تو میں حسد کروں؟ کیونکہ کوٹھی کے مقابلے پر کوٹھیاں بن جائیں، بنگلوں کے مقابلے پر بنگلے بن جائیں، کاروں کے مقابلے پر کاریں آ جائیں، شخصیتوں کے مقابلے پر شخصیتیں آ جائیں، یہ کیا ہے حسد؟ آپ سے اس نے کوٹھی بنائی میں اس سے بڑی بنا دوں گا، بھئی اس میں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد نہیں ہوگا. حسد کب ہوگا؟ جب کوئی ایک ایسی شے کسی کے پاس ہو اور وہ مجھے مل ہی نہ سکے، اور جو چیز مجھے مل ہی نہ سکے میں اس کو لینے کی کوشش کروں، اسی کو حسد کہتے ہیں. بھئی ایسے ہی ہوا نا. اب ایک چیز ایسی ہے جو کسی کے پاس ہے، اللہ نے اسے دی، اب میں کہوں کہ نہیں یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ مجھے مل جاتی ہے، لہذا مجھے تو نہیں مل رہی، پھر میری چھوٹی کا زور لگا رہا ہوں کہ کسی طرح مل جائے. یہ تو تم میری چھوٹی کا زور لگا رہے ہو اور لگانے کے بعد بھی نہیں مل رہی، تو یہ حسد ہی ہے، یہ بغض ہے. تو بھائی ایسا کیا ہوا کہ ایسا وہ کون سا فضل ہے کہ جس پر لوگ حسد کرنے لگے؟ تو وہ فضل ہے. کسی نے پوچھا امام محمد باقر سے، مولا اس فضل سے کیا مراد کہ جس پر لوگ حسد کرتے ہیں؟ تو میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، اس فضل سے مراد وہ ہماری ولایت اور محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں پر واجب اور فرض قرار دے دی. یہ محبت ہے، ولایت اہل بیت، یہ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ جو لوگوں پر واجب قرار دی گئی، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے.
لہذا یہ ولایت اللہ کا ایک فضل ہے جو اللہ نے صرف آل محمد کے لیے رکھا ہے. پھر جب آل محمد کے لیے اللہ نے فضل رکھا ہے، پھر حسد کرنے والے حسد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ حسد ہے. بھئی ان کی ولایت لوگوں پر واجب کر دی گئی تو کوئی ہے جو پیچھے لگا ہے کہ یہ ولایت ہمیں بھی مل جاتی. بلندر سلوات. وہ جو پیچھے لگے ہیں اس ولایت کو حاصل کرنے کے کہ یہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حسد کر رہے ہیں. ان کے دل میں بغض ہے. یہ بغض اور حسد کی بنیاد پر یہ منصب چھیننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ منصب کچھ ہستیوں پر عدم کر دیا ہے کہ اللہ نے یہ منصب دینے کے لیے چناؤ ہی ایسی ہستیوں کا کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اطمینان رکھتا ہے کہ یہ کبھی بھی فعل باطل کر ہی نہیں سکتے. ان سے فعل باطل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ان کے کردار اور افکار اور سرشت کے اندر ولایت کے جوہر کو رکھا. لہٰذا یہاں لوگ حسد کرتے ہیں، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغض کرتے ہیں. کاش یہ ولایت ہمیں مل جاتی. تو یہ فضل، یہ حاضر من فضل ربی لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ وہ فضل ہے جو غدیر کے میدان میں اللہ نے رسول کے ذریعے سے اپنے بھائی علی کو منبر پر بلا کر، پلانوں کے منبر پر بلا کر، سجا کر، دکھا کر یہ عطن کر دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ نے علی پر فضل کیا ہے، اس کو ولایت کا تمغہ عطا کیا ہے. یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. لہذا اب یہ فضل ہے. اب اس فضل پر لوگ حسد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں؟ یہ وہ منصب ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گا. ملے گا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے، یہ کوئی کوٹھی بنگلہ تھوڑی ہے جو آپ کو ملے گا اور مل جائے گا یا آپ بنا لیں. یہ تو اللہ کا ایسا فضل ہے جو صرف اللہ نے چنا ہی علی کو ہے. نظام رسالت کے بعد جب اس سلسلے کو ہم نے قائم کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ایک نظام امامت اور ولایت کو رکھنا ہے. لہذا جن ہستیوں میں یہ نظام امامت اور ولایت چلے گا یہ اللہ کا ان پر فضل ہے. یہ فضل ہے کہ اس نے چنا ہی کچھ ایسی ہستیوں کو ہے جن کے لیے نظام امامت اور ولایت ان کی سرشت میں رکھ دیا. یہ ہے اس قابل. لہذا اب یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے. جب نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے؟ بولیے. جب نہیں یہ کسی اور کو نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حسد ہوگا نا. یہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ لہذا یہ پنہا ہو رہا ہے، یہ پل رہا ہے، یہ پروان چڑھ رہا ہے مختلف موقعوں پر. جب اللہ نے رسول کے ذریعے سے علی پر فضل کیا لوگوں میں حسد بڑھتا چلا گیا. لوگوں میں کیا بڑھتا چلا گیا؟ بغض اور حسد بڑھتا گیا. بھئی یہ سارا اسی کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ساری فضیلتیں کیا اسی کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. یہ سارے مناصب کیا اسی کے لیے؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. یہ عجیب ہے.
فضل، اور فضیلت سے ہے نا، فضیلت فضل ہے، یعنی جہاں فضیلت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی فضیلت ہے، کس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ خدا اپنے نبی کے ذریعے سے اس فضیلتوں کا اظہار عجیب انداز میں کروا رہا ہے کہ جہاں نبی کو 4 بندے ملے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دے۔ معاذ اللہ، نبی کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ بھئی کہتے تھے نا، یہ حسد کہلواتا تھا، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، جب 4 بندے دیکھتا ہے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں میری گفتگو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ابھی بھی چھوٹے موٹے مسئلوں میں بھی بعض دفعہ حسد ہو جاتا ہے نا، ہمیں ہو جاتا ہے، ہم بھی خاکی و خاطی انسان ہیں، کسی کے بارے میں اچھی کوئی کام ہو رہا تو ہمیں بھی جلن ہونے لگتی ہے کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ جلن وہاں ہی ہوتی تھی، لیکن آپ کی جلن اور اس جلن میں بڑا فرق ہے۔ یہ جلن اور ہے، وہ جلن بڑی تکلیف دہ ہے۔ ارے بھائی، جہاں 4 بندے دیکھتا ہے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ واقعی رسول اللہ کے پاس کوئی کام تھا ہی نہیں، جب 4 بندے دیکھتا تھا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور پھر موقع ملتا، ارے بھائی آج پھر علی کے فضائل بیان کرتے۔ ہر روز ہم سوچ کے آئے تھے کہ آج ہمارے لیے کوئی فضیلت ہوگی، ہم بھی سوچ کر کے آتے تھے شاید ہم بھی آج، چونکہ ہم نے بھی تو اسلام میں داخلہ لیا ہے نا، ہم نے بھی تو داخلہ لے رکھا ہے نا اسلام کے اندر، آخر جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو کچھ فضیلتیں ہمارے لیے بھی ہوں، ہمارے لیے بھی کچھ فضیلت بیان ہو جائے۔ لیکن جب نیت کر کے جاتے آج ہمارے لیے فضیلت ہوگی تو پھر نبی علی کی فضیلت بیان کر دیتے۔ یہاں مشکل ہو رہی، حسد ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا، بغض ہے کہ پروان چڑھتا جا رہا ہے، کنکھیوں کے نگاہ سے علی کو دیکھتے ہیں، ساری فضیلت اسی کے لیے پڑی ہے۔ اور یہ خود سے اپنی آپ جب اس سے کہے بھئی آپ خود کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہے نہیں میں تو نہیں کر رہا، مجھے اللہ کہتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میں سے اچھی پلانے گئے اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، لوگ حسد تو کریں گے، لہذا میرا نبی کر تو ہی، لیکن سارا معاملہ مجھ پہ ہی ڈالتا جا۔ اب یہ سارے معاملے تو اللہ ہی پہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ قانون ہے، قدرت نے ہی قانون بنایا ہے کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرے گا، تیرا نطق بھی تو میری مرضی سے ہوگا، تو جب بولے گا تو خدا ہی بولے گا، تو اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، تیری مرضی تو ہے ہی نہیں، تیرا نطق خدا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس مصداق سے اور اس سند سے اب نبی جو بولے گا وہ خدا بولے گا۔ اب رسول کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری تو کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بعض معاملات میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں ایک چھوٹا سا پیر بھی ہو نا، آج بھی پیروں کا کوئی تذکرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے یہاں پیروں کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، بڑے دھوم میں رہتے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ دعائیں کروانے پیر کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب یہ مسئلہ حل کر دیجئے، پیر صاحب مسئلہ حل کر دیجئے۔ ہمارے ہاں بھی پیروں کی ماشاءاللہ ہاں دھوم مچی ہوئی ہے، ہاں تھوڑا سا دیکھا بھئی عزت یہاں پیروں کی بہت ہے تو ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے پیر بننا شروع ہو گئے۔ ہمارے وہ ایک مولانا تھے، وہ بھی تعویذ شویز دیتے تھے، بیچارے پیر بنے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، کہا مولانا کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ بیوی راضی ہو جائے، تو انہوں نے کہا کم بخت مجھ سے اپنی بیوی راضی نہیں ہوتی، میں تیری بیوی خاک راضی کروں۔ ایسے ہی ہے، تو وہ بیچارے خواتین تو سادہ ہی ہوتی ہیں،
آپ سادہ خواتین کو آپ جتنا سادہ بنا لیں آپ بنائیں، بے وقوف بنائیں. کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی ایسی مریدنی بھی مل جائے؟ وہ پیر صاحب نے کہا، وہ گئی اس پیر کے پاس، کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ شوہر راضی ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تعویذ ہے، اس کو آٹے کی گولی میں بند کر کے کتے کو کھلا دینا. تو وہ بیچاری سادہ تھی، اسے کیا سمجھ کے کتا کیا ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا میرے تو پیر بھی تسی، میرے تو کتے بھی تسی. اہل بیت کا در ہو اور وہ چھوڑ دیں اور کہیں اور پھر رہے ہوں، اور یہ معرفت کی کمی نہیں تو اور کیا. میں کوئی پیروں کا مخالف نہیں ہوں بھائی، معاذ اللہ آپ پیچھے فتوے لگانا شروع کر دیں کہ ایسا مولوی بنایا یہ تو پیروں کے خلاف تقریر کر کے گئے. میں خود بڑا پیر ہوں، میرا پورا گھر پیروں کا ہے، ہم بھی بڑے تعویذ شویز لکھتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ دعا شعا کرواتے ہیں آپ پیروں کے پاس، وہ بھی چلیے. آپ رسول خدا موجود ہیں، رسول خدا کی موجودگی میں کسی کی کیا جرت کہ کوئی دعا کرو. اب کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو مداخل اسلام جتنے بھی داخل ہوئے ان کے لیے بیچاروں کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں. یا رسول اللہ گھر میں بچہ بیمار ہے دعا کیجیے. تو رسول اللہ بھی کمال کر رہے ہیں، دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا میں بڑا عجیب کر رہے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا، اس کو شفا دے دے. بھائی کسی طرح اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. حسد، بغض، یہ ہے نا فرمان چل رہا ہے یا رسول اللہ، پھر پھرا کے پھر اسی کا نام. اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی، کل نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ میری بھی نہیں چھوٹ رہی. ایسے چھوٹے گی یہ چھان. حسد ہے، بغض، یہ پروان چڑھ رہا ہے. اچھا چلے کوئی بات نہیں، کبھی تو موقع ملے گا کہ رسول اللہ خود بیمار ہوں اور ہم ان سے کہیں کہ آپ اپنے لیے ہی دعا کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. لہٰذا وہ موقع بھی آ گیا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ آج رسول خدا بیمار ہیں، آگے یا رسول اللہ پتہ چلا آپ بیمار ہیں تو عیادت کے لیے آئے ہیں، تو جب سب ہم آ ہی گئے ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو شفا دے. اچھا ماشاءاللہ سبھی آئے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں. اب نبی نے کہا خدایا تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا، اپنے نبی کو شفا عطا فرما. کوئی موقع تو جانے ہی نہیں دیتا، ہر موقع پہ علی کو لا کے کھڑے. ایسے ہی ہے. لہذا یہ حسد، یہ بغض. ارے بھائی قبول کر لو نا. نہیں قبول بھی نہیں کرتا، ماننا بھی نہیں، لیکن نبی ہے برابر مقابلہ کر رہا. اب آپ کو ہے کہ رسول خدا نے تلوار نہیں چلائی، تلوار تو چلائی، تلوار تو چلائی ہے رسول خدا. فرق صرف اتنا ہے کہ رسول خدا نے تلوار چلائی جنگوں میں کفار کے مقابلے پر، لیکن محفلوں میں بھی تلوار چلانے سے گریز نہیں کیا. یہ تلوار ہی تو تھی جو چل رہی تھی منافقین پر، حاسدین پر، جو علی کے فضائل پڑھتا تھا. علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، یہ تلوار. اب بتائیے جب کوئی جلے گا تو تلوار چلے گی، کھڑ کھڑ ہوگی تو تلوار چلے گی. ارے بھائی کیا کر رہا ہے، روکیے. یہ تو ہر دن نئی بڑھ سے بڑھ کر فضیلت پڑھتے جانا چاہ رہا ہے. کبھی کہہ دیتا ہے یا علی کی مثال اس سے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کے لیے. کبھی کہہ دیتا ہے یا علی تیری مثال تو ایسے ہے جیسے کعبہ ہے. کبھی کہتا ہے یا علی میں ان کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے. کبھی کہہ دیتا ہے کہ خدا الحق مع علی وعلی مع الحق. خدا ہے کیا، یعنی عجیب ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی. ہر روز آتا ہے نئی فضیلت لے کر اور ہمیں سنا دیتا ہے. ہم ہر روز سوچ کر آتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی ہو.
جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ ان کا مسئلہ تھا, کچھ کا آج کا مسئلہ ہے. بڑی یادی جزاک اللہ. کچھ وہاں بکس میں نہا ہو رہا تھا, کچھ آج بھی ہے. بیچارے مان تو لیا امام, پتہ نہیں کیسے مان لیا. ظاہر ہے کہ رحلت رسول کے بعد جو حالات بنے میں اس طرف تو نہیں جاتا, لیکن ماننا پڑا, دنیا والوں نے بنا دیا. آج بیچارے جن کو امام مان رہے ہیں ان کو کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا کتابوں میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں بڑے عجیب طریقے سے کہ بھائی ہمارا مخاطب جس کو مانتا ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ فرمان رکھا ہے. ہم نے جن کو مانا ہے کیا ان کے لیے بھی کوئی فرمان ہے؟ کوئی کتابیں کھولیے ذرا ڈھونڈیے. تو جب خیبر کو پڑھا تو فاتح خیبر علی, خندق کو پڑھا تو فاتح خندق علی, بدر کو پڑھا تو فاتح بدر علی, علم کو پڑھا تو کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا وہ علی. یہ ساری فضیلتیں علی کے لیے. کتابیں بھری پڑی, کھنگال کھنگال کر کے دیکھ رہے, کوئی تو فضیلت ملے جس کو ہم امام مانتے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجئے. یہ ساری فضیلتیں علی کے. عجیب نہیں ہے کہ یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. میرے خیال میں آپ پریشان ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. اچھا یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے, حسد وہ ہے جو سر چڑھ کر. اب دیکھ لیجئے بھئی, آپ کو کسی نے منع کیا ہے, آپ بھی کوئی ایسا کام کیجئے نا کہ آپ کو بھی فضیلت مل جائے. فضیلت تو تب ملے گی نا جب آپ کوئی کارنامہ انجام دیں. جب آپ کارنامہ ہی کوئی انجام نہ دے سکیں تو فضیلت کاہے کی کو مل سکتی ہے آپ کو؟ کوئی تمغہ ہمیشہ کہاں دیا جاتا ہے؟ کامیابیوں پر دیا جاتا ہے یا ناکامیوں پر تمغے دیے جاتے ہیں؟ ہاں مشکل ہے بھائی. کوئی کارنامہ تو سر انجام دیجیے تاکہ آپ کی بھی کوئی فضیلت ہو جائے. لیکن نہیں, یہاں تو کھڑی ہے ایک فضیلت اور وہ بڑھے چلے جا رہی ہے. اب کیا ہوا, مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے, نمازیں پڑھے جا رہے ہیں نوافل کی. ان میں سے ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے, رسول خدا بھی اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں نمازیوں کو. اور اب نگاہ پڑی رسول کی ایک ایسے نمازی پر جو حالت رکوع میں ہے. اتنے میں ایک سائل نے آ کے صدا دے دی, ہے کوئی اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دینے والا؟ تو بھری مسجد میں سے کچھ نہیں ملا. دینے والوں کو بھی کوئی دینے والے پڑھتے ہیں. جب وہ جا رہا تو خدایا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. پوری مسجد میں ایک ہی تھا جو خدا کی بارگاہ میں تھا. اس نے سن لیا کہ بھائی یہ تو شکوہ کر رہا ہے. جب شکوہ کر لیا تو اس نے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے دی. حرکت کیا دی؟ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, وہ پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں چلی گئی. گھبرا گئے شہدا, وہ سائل کے ہاتھ میں چلی گئی. اور جب سائل کے ہاتھ میں گئی بس وہ تو انگوٹھی لیے رفو چکر ہو گیا. لیکن ادھر بس میں پیغمبر میں جبریل اتر آیا اور اس نے کہا, خدا درود السلام کے بعد کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اور بس ایک اللہ ولی ہے اور ایک وہ رسول ولی ہے اور ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. اب یہ تو عجیب ہو گیا نا, ہر روز تو محفل لگتی تھی تو رسول بیان کرتے تھے, آج محفل لگی تو اللہ بیان کر رہا ہے. یہ فضیلت تو خود اللہ نے بیان کر دی. آیت بھیج دی باقاعدہ, جبرائیل کو بھیجا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کہ جائیے یہ پیغام لے کر کے جائیے آپ. پھر جناب پیغمبر اٹھے,
جہاں علی نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہنچے, سینے سے لگا لیا, ماتھا چوما, واہ رے علی کیا بات ہے تیری تیرے تو چرچے آسمانوں پر ہیں, تیری تو گونج عرشوں پر ہو رہی ہے, آج تو بھائی حد ہو گئی, اللہ نے تجھے تمغہ ولایت سے نوازا ہے. یہ وہ اعلان ہے جو خود اللہ نے کیا ہے, رسول اللہ نے اس کے بعد کیا ہے, یہ خود اللہ نے کیا ہے. اچھا سینے سے لگا دیا. ابو ذر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس بات کا مجھے علم ہے کہ یہ جو انگوٹھی تھی یہ علی کے زکوٰۃ کے نصاب کی تھی. علی کو سائل نہیں مل رہا تھا, ڈھونڈ رہے تھے نہیں مل رہا تھا, اچانک اتفاقاً ایسا ہوا سائل اس وقت آیا جب علی حالت رکوع میں تھے, حالت رکوع میں تھے تو سائل آ گیا, اس نے صدا دی تو چلی. اب جب عجیب ہو گیا بھائی یہ کیا ہو گیا, علی اب ہمارا ولی ہو گیا. ہاں اسی طرح ولی ہوا جس طرح اللہ ہے اور اس کا رسول. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر اس طرح ولایت ملتی ہے تو ہم ہر روز نماز پڑھیں گے. یہ جو آپ کر رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, یہ حسد ہی تو ہے, کمال نہیں ہے. صاحب غدیر نے بڑی خوبصورتی سے ان واقعات کو لکھا ہے. بھائی بڑا عجیب ہوا کہ یا رسول اللہ اگر اس طرح ولایت ملتی ہے تو بھائی ہم تو لے کے ہی رہیں گے. کس طرح لیں گے آپ, یہ کوئی مسئلہ ہے, ہم بھی نماز پڑھیں گے, ہاتھ میں انگوٹھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم بھی ہماری انگوٹھی کوئی سائل لے جائے گا اتار کر, ہمارے لیے بھی کوئی آیت اتر ہی آئے گی. لہٰذا پہلے دن سب نے پلان کر کے ترتیب دے کے سارا بھائی کس کس کو شوق ہے ولایت لینے کا, بس جس کو شوق ہے وہ انگوٹھیاں پہن کے مسجد میں کھڑا ہو. بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ولایت کے شائقین ولایت حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ مسجد میں جمع ہو گئے. ایک دن یہ عمل ہوا, ہاتھوں میں انگوٹھیاں لے کے کھڑے ہو گئے. چلیے بھائی کوئی سائل آئے گا, سائل تو آیا نہیں. چلو شاید آج سائل کو خبر نہیں ہوئی, اللہ نے شاید بتایا نہیں ہے, کل کرتے ہیں, پھر کل کرتے ہیں. لہٰذا دوسرے دن پھر عمل ہو رہا ہے, دوسرے دن پھر کھڑے ہو گئے انگوٹھیاں لے. لیکن دوسرے دن ذرا پلاننگ چینج ہو گئی, سائل کو بھی سکھا کے آئے تھے جب ہم رکوع میں جانا تو انگوٹھی اتار لینا. اچھا بھائی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے دن آپ رکوع میں گئے, آپ نے انگوٹھیاں پہنی, سائل نہیں آئے. آپ نے دوسرے دن حربہ استعمال کیا کہ اب سائل کو کہیں گے انگوٹھیاں اتار, لہٰذا وہ انگوٹھیاں اتار کے لے گئے. اب ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اگر سائل نے انگوٹھی اتار لی ہے تو آیت آ جائے. آئے نا آیت, اب دوسرے دن آیت ہی نہیں آئی. تیسرے دن پھر پلاننگ کر لی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج ہو جائے. لہٰذا تیسرے دن پھر کھڑے ہو گئے انگوٹھیاں لے کر. اب کیا بتائیں کیا پروگرام ہے, آئے گی آیت. اگر آپ نے سائل کو سکھا بھی رکھا ہے, انگوٹھی اتار کے بھی لے گیا ہے, تو بھائی سائل کے اولاً تو سائل کے انگوٹھی لے جانے سے بھی آیت نہیں آئے گی, آیت تو ویسے ہی نہیں آئے گی. یہاں آیت آنے کا تم نے مزاج نہیں دیکھا, یہاں انگوٹھی اتارنے کا مسئلہ نہیں تھا, یہاں انگوٹھی کو حرکت دینے کا مسئلہ تھا, اور وہ انگوٹھی پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں گئی تھی. ہاں اگر آپ کے اندر اتنا منصب اور شجاعت اور ہمت اور طاقت ہے تو آپ انگوٹھی کو حرکت دو کہ وہ پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جائے. ہاں اگر کسی شخص میں اتنا مادہ ہے کہ وہ انگوٹھی کو حرکت دے اور وہ پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جائے تو پھر آسمانوں میں بھی جنبش ہوگی. پھر خدا جبرائیل کو بھیجے گا کہ ہاں اس کے اشارے سے انگوٹھی نے پرواز کیا ہے, تو لہذا اب حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بھی آیا ہے ولایت بھیج دو. نہیں آئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 3 دن یہ کیا ہو رہا تھا؟ حسد. 3 دن تک یہ جل رہے تھے, یہ جلے جا رہے تھے, ہمیں ولایت مل جائے. یہ کیا ہے؟ حسد, بغض, کینہ,
بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر روز ایک نئی فضیلت، جب اس کے فضل کا اظہار ہمارے اوپر ہوتا ہے ہمارے دل چلنے لگتے ہیں۔ حسد ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن شاہی رسول اللہ کی ہے، جرت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے۔ حکومت ہے محمد مصطفیٰ کی، جرت نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے اظہار کر سکے، لیکن یہ اندر ہی اندر پنپ رہا، یہ پنپ رہا ہے اندر ہی اندر سے۔ کیا کریں آپ، کچھ ہو نہیں سکتے، لیکن عجیب ہے دنیا آئے اس نظارے کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ پھر آپ ڈھونڈیے جن کو آپ نے ہادی بنا رکھا ہے، اس کے بارے میں ڈھونڈیے کہ کہیں آپ کو مل جائے کہ جس کو میں نے امام مانا ہے وہ ایسا تو ہو جو کعبے میں آیا ہو۔ جس کو میں نے امام مانا ہے کوئی تو ایسا ہو جس نے کعبے سے نکلنے کے بعد تلاوت قرآن کی ہو۔ جس کو میں نے امام مانا ہے کم از کم اس کے بارے میں مجھے کتابوں میں اتنا تو مل جائے کہ یہ 3 دن کہو اور اژدہا کے ٹکڑے کر رہا۔ جس کو میں نے ہادی اور امام مانا ہے، میں کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تو ایسا مل جائے کہ جس نے سب سے پہلے اعلان رسالت پر نصرت کا اعلان کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے خیال میں گفتگو چونکہ بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں لمبے مولوی برداشت نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا؟ مولوی کی لمبی تقریر ہو رہی ہے، بھائی اس کو اتارو یار۔ آپ ذاکرین تو ہوں تو ماشاءاللہ، وہ تو آپ کو میٹھی میٹھی سریلی آواز میں آپ کو لطف اندوز کرتے رہتے ہیں، اور مولوی تو بیچارے بے سورے ہوتے ہیں، تو بے سوری باتیں کریں گے ہم۔ لیکن یہ بھی تو قصیدہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، ہم صاحب اہل معرفت لوگ بیٹھے ہیں، آپ پہنچ رہے ہیں، ضروری ہے کہ میں یہاں سے پرچہ ہی کروا کے جاؤں؟ لیکن اتنا میں تو ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو حسد کر رہے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں فضیلت پر، اللہ کے فضل پر بغض رکھتے ہیں، اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل پر یہ کیسا حسد ہے، یہ کیسا بغض ہے جو پروان چڑھتے چلا جا رہا، حتیٰ کہ یہ حسد سینوں میں پنہاں ہو رہا، یہ پھٹے گا، اور یہ پھٹا جب کائنات کے بادشاہ کی آنکھیں بند ہو، یہ پھٹ گئے۔ یہ شعلہ تھا نا، طوفان تھا نا سینوں میں، بارود تھا، آخر بارود نے تو پھٹنا ہی ہوتا ہے نا، یہ کب تک قائم رہتا ہے؟ یہ پھٹا، اور پھٹتے ہی ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جب پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، اب ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے دیکھا ہے ہر روز کہ یہی نبیوں کا سردار ہر روز ایک دروازے پہ آ کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت معدن الرسالہ۔ ایک بڑی تعداد انہی میں سے بہت ساری یہ دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے ہمارا دروازہ نظر نہیں آتا، روز اسی دروازے پہ ہی جانا ہوتا ہے۔ یہ حسد، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ہی دروازے پہ آتا ہے، کہتا ہے زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ یہ اس دروازے پہ کھڑا، بڑی دیر تک کھڑا، ایک دن تو بڑی دیر تک کھڑا رہا، اس لیے کہ سیدہ کسی کام میں مصروف تھی تو بابا کی آواز نہ سن سکی۔ تو جب بی بی کو پتہ چلا کہ میرا بابا بڑی دیر سے دروازے پہ کھڑا ہے
تو ایک دم سیدہ بابا کے سینے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب بھی میرے دروازے پہ آتے ہیں کہتے ہیں زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. پھر نبیوں کا سردار تھاڑے مار کے روئے. کہتا ہے زہرا میں کیا کروں؟ میں جب بھی تیرے دروازے پہ آتا ہوں جبرائیل میرے قدم روک دیتا ہے. مجھے کہتا ہے تو یاسین صحیح، تو طٰہٰ، تو مزمل، تو مدثر، تیری شانیں بہت ہیں، تیری عظمتیں بہت ہیں، تیری ناز برداری خدا کے نزدیک بہت ہے، لیکن یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، اجازت ملے تو جا ورنہ یہی رک جائے. سب کو پتا ہے مسجد نبوی سے پیغمبر نکلتے تھے، جتنے بھی نمازی مسجد بھری ہوتی تھی نا سب کو لے کر کے فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک ایک کو مخاطب کر کے کہتے تھے دیکھ لو میں بغیر اجازت اس دروازے کے اندر نہیں جا رہا. کہتے تھے الاللام کہتے تھے، ایک ایک کو مخاطب کر کے کہتے تھے دیکھ لو، اور یہ میں عمل اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. پھر کیا ہے؟ بس یہی تو رونا ہے ہمارا. پاگل تو نہیں ہے نا، دیوانے تو نہیں ہیں، بے وقوف تو نہیں ہے. یکم محرم سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک مسلسل ہم عزا خانوں میں رہیں گے، ہم تو نکلیں گے ہی نہیں بھائی. ہم نے تو ان کو رونا ہے نا جن کے لاشوں پہ کسی کو رونے نہیں دیا گیا. تم کرو، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تمہیں روک رہے ہیں. ہم نے کبھی مداخلت کی تم میں؟ کبھی آپ کو روکا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. ہمیں پتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا. یہ مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی ابھی کافر نہیں ہے. مدینہ ہے، یہ مکہ نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد تو مسلمان ہی ہو گئے تھے نا سارے. پھر آئیے یہ سارا مدینہ مسلمانوں سے بھر چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دین قبول کر چکے ہیں. ان کو برابر نبی حکم دے رہے ہیں، احکام دے رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں. اس گھر کو پہچان لو. اس گھر علی تھا، پھر علی کے بعد اس کا بیٹا حسن، پھر اس کا بیٹا حسین. ان دونوں شہزادوں کو مسجد نبوی میں بھرے مجمع میں اپنے زانوں پہ بٹھا کے دنیا کو بتاتے یہ حسن اور حسین یہ میرے نواسے ہیں، ان کی معرفت حاصل کر. لیکن پھر بھی سب نے، کوئی کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، جھوٹ. کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سمجھ سکا یہ کیا کہہ رہے تھے، جھوٹ. لہذا یہ تو ہے. لیکن رونا اسی بات کا، وہ بغض، میری گفتگو کو موضوع اس پہ ہی کھڑا ہے، وہی بغض، وہی حسد اتنا طوفان بن گیا کہ بس پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی. اب مجھے بتائیے نبیوں کا سردار دنیا سے جا رہا، بادشاہ وقت دنیا سے جا رہا. خدا نخواستہ میرے گھر میں فوتگی ہو جائے نا تو 40 دن تک لوگ آتے ہیں پرسہ دینے، فاتحہ دینے، تعزیت کرنے. پہلا دن تو قیامت کی طرح ہوتا ہے نا، گھر کے اندر لوگ رو رہے ہیں، باہر رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، غصہ، ہوش ہی نہیں ہوتا. جہاں نبیوں کا سردار دنیا سے چلا گیا، یہ قیامت ٹوٹی نبی کی بیٹی زہرا پر. اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی زہرا کے لیے کہ مدینے کی کسی عورت نے آ کر نہیں کہا زہرا تیرے بابے کا بڑا ارمان. میں نے جو مسائل پڑھنے تھے پڑھ دیے، میں نے اپنا جو مقصد سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھا دیا. بات ساری اتنی ہے آزادارو، مسئلہ سارا یہیں پر اٹک ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے
نبی کے جنازے کو سراہتے اکٹھے ہو جاتے. آج بھی 1448 ہجری میں ایک جنازہ اٹھا ہے. دنیا دنگ ہے, حیران ہے. ایران کا ایک بادشاہ ہے جس کا جنازہ اٹھا, پوری دنیا سے لوگ امڑ آئے. لیکن نبی کی بیٹی کا جنازہ, نبی کے باپ, نبی کا جنازہ, ہاں مسلمان کہاں تھے؟ انتظار کر رہے تھے. اور نبی ذاتی انتظار کر رہی تھی. کوئی تو آ کہے زہرا تیرے بابے کا بڑا ارمان ہے. قسمہ عجیب حالت تھی نبی کی بیٹی کی, دھاڑے مار کے رو رہی تھی. علی سے کہتی ہے یا علی میں حیران ہوں, میرے بابا کے جانے کے بعد مدینے کی کسی عورت نے مجھے پرسہ نہیں دیا, کیا آپ کو کسی نے پرسہ دیا؟ دھاڑے مار کے علی روئے. کیسی باتیں کرتی ہو زہرا, پرسہ تو دور کی بات ہے, میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے. کیا ہوا؟ یہ آغاز ہو گیا. کتنا عجیب آغاز ہو گیا. آل محمد کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ مسلمان. تھوڑی دیر تو ہمارے محلے میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے یا دشمنی ہو جائے تو کم از کم سالوں سال تک کوئی حیا چلتا ہے. بھائی اس کا باپ میرا دوست تھا, اس کا بھائی میرا اچھا تھا, تعلق تھا. کوئی تو بندہ دیکھ ہی لیتا ہے, کوئی تو حیا کاری ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر, کوئی تو اچھے دن یاد کر لیتا ہے نا کوئی کسی کے. لیکن یہاں تو عجیب حالت ہو گئی. عجیب حالت یہ ہو گئی کہ 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا. مسلمان قسمتوں کے فیصلے کرتے رہے اور آخر کار نبی کی بیٹی نے یہ کہہ کر علی سے کہا یا علی مسلمان نہیں آتے تو نہ آئے, میرے بابا کو دفن کر دیجیے. 5 جنازے آل محمد کے ایسے ہیں جو بڑی غربت میں اٹھے, بلکہ 7 جنازے. میں 7 جنازوں کا ذکر کر دیتا ہوں. 7 جنازے آل محمد کے بڑی غربت میں اٹھے. یہ پہلا جنازہ ہے نبی کے بابا کا, نبی کی بیٹے زہرا کے بابا کا, یہ پہلا جنازہ. پھر دوسرا جنازہ آل محمد کا رات کے اندھیرے میں اٹھا. رات کے اندھیرے میں یہ جنازہ اٹھا. اس جنازے نے وصیت کہی تھی یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا, اور یا علی میرے جنازے میں ان مسلمانوں کو شرکت کی دعوت نہ دینا, یا علی میرے قبر کے نشان کو بھی مٹا دینا. یہ آل محمد کا دوسرا جنازہ اسی غربت میں اٹھا. پھر آل محمد کا تیسرا جنازہ کوفہ کی مسجد سے اٹھا, اور اتنی غربت میں اٹھا کہ یہ کوئی عام ہستی تو نہ تھی, یہ ولیوں کا سردار تھا, سلسلہ امامت کا پہلا تاجدار تھا, جس کے لیے اللہ نے رسول کے ذریعے سے حکم ولایت نافذ کیا تھا. یہ کوفے کا بادشاہ تھا. ایک کونسلر بھی مر جائے تو پورا شہر مناتا ہے. قسمت علی کی دیکھیے, جنازہ کوفہ سے اٹھا, چند مسلمان علی کے جنازے. پھر آل محمد کا چوتھا جنازہ بڑی غربت میں اٹھا. ہاں آپ سب جانتے ہیں اور پہنچ گئے. ہمارے ہاں جنازوں کے احترام ہوتے ہیں یا نہیں؟ سڑک پر بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہو نا, ٹریفک رک جاتی ہے. احترام. لوگ اپنی دکانوں کے شٹل بند کر دیتے ہیں. جنازہ کسی کے گھر میں پڑا ہو, محلے میں لوگ اپنی چارپائیوں پر نہیں بیٹھتے. ارے بھائی جنازہ پڑا ہے, دستور زمان. قسمت تو دیکھیے, آل محمد کے اس چوتھے جنازے کی قبرستان میں گیا ہے, تیروں کے ساتھ واپس آیا. آخر کیا کر دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا تھا جو تم تیر مار رہے ہو؟
یہ آل محمد کا چوتھا جنازہ ہے. پھر آل محمد کا 5واں جنازہ. میں کون کون سے اس کے مصائب بیان کروں. یہ 5واں جنازہ ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہے. یہ 5واں جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہے. جس کو بڑا بس لگایا ہے بہنوں نے کہ کسی طرح بچ جائے, یہ بچا نہیں ہے. آخری بس لگایا ہے بہن نے جب دلہ زینبیہ پر کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی. دعائیاں دے رہی تھی, ارے کوئی دعاؤ میرے بھائی کو بچاؤ. مارنے والے ہزاروں, مرنے والا ایک غریب, کچھ تو حیا کرو. لیکن مسلمانوں نے دل بھر کر اپنی حسرتوں کو پورا کیا. ایک خبیث تو یہ کہہ رہا تھا جس نے بدر کا بدلہ لینا ہے, احد کا بدلہ لینا ہے, خندق کا بدلہ لینا ہے, آؤ آج علی کا بیٹا ہمارے ہاتھوں میں گرا ہو, بس لے لو اس سے بدلے. پھر بدلہ لیا ان مسلمانوں نے. جس کے جو بس میں تھا اس نے وہ بس استعمال کیا. پتھر مارے, تیر مارے, گرز مارے. جس کو کچھ نہیں ملا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کر غریب زہرا کے بدن ادر پھینکتے رہے. بہن دعائیاں دے رہی ہے, کوئی تو آؤ بچاؤ. اے سیدہ کون بچائے گا؟ یہ تو سارے دشمنی علی پر تل چکے تھے. ان کو آج موقع مل گیا ہے, علی کا بیٹا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, لہذا اب بھی مسلمانوں کی حسرت پوری نہ ہوئی. میں کون سے مسائل پڑھوں؟ جب آئی نا علی کی بیٹی کہ میں بھائی کا لاشا دیکھوں کہاں ہے, نظر نہیں آیا تو کہا فضا یہیں تو میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا, کہاں گیا؟ اب فضا تڑپ کر کہتی ہے بی بی ذرا پتھروں کا ڈھیر ہٹا کر دیکھیں. اب جو پتھروں کا ڈھیر ہٹایا تو بھائی کا لاشا پڑا تھا. اب اس حالت میں جہاں امام علی رضا کہتے ہیں اتنے زخم تھے میرے دادا کے سینے میں کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی, بائیں کی ہوا دائیں گزر جاتی تھی. 1950 زخم بدن اطہر پر سید الشہداء کے, اور پھر اتنے پتھر مارے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی عزادارو اب چین نہیں آیا تو حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. گھوڑوں کی نال بندی آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کے علاقوں میں تو گھوڑوں کی نال بندیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ سلاخ ہے نا لوہے کی جو گھوڑوں کے سنبھوں کے نیچے لگائی جاتی ہے. تازہ تازہ گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا عمر بن سعد نے, اور پھر کہا کہ بس دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑا دو اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑا دو, اور لاش حسین ان گھوڑوں کے سنبھوں تلے پامال کر دیا. یہ اجر مل رہا ہے آل محمد کو, یہ دیا ہے مسلمانوں نے اجر آل محمد کو. پھر بھی چین نہیں آیا, پھر بھی سکون نہیں آیا. خیمے جلا دیے, ان کا بس نہیں چل رہا تھا. یہ تو امام سجاد ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جائے. ہاں پھر میں نے آل محمد کا 6واں جنازہ ایسا دیکھا جس کو زندان سے پل تک آتے ہوئے 14 سال لگ گئے. مسلمانوں کیا کر رہے ہو, کیا سلوک کیا, کیا جرم کیا ہے آل محمد نے؟ امام سجاد کہتے ہیں اگر اللہ نے ہماری دشمنی کا بھی حکم دیا ہوتا نا تو مسلمان شاید اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کے واجب ہونے پر مسلمانوں نے ہمیں اجر دیا ہے. عجیب ہے نا, خدا کی قسم. یہ جو آل محمد کا 6واں جنازہ ہے یہ لاوارث نہیں ہے, 19 بیٹے اور 18 بیٹیوں کا باپ ہے, جس کو زندان سے پل تک آتے ہوئے 14 سال لگ گئے. میں نے پوری تاریخ بیان کر دی اسی ایک جملے میں, لیکن عزادارو
लावारिस तो नहीं था, जनाजा उठाया तो मजदूरों ने। और आपको पता है जब मजदूरों के पास कोई माल होता है ना किसी का, उसको मजदूरों को क्या परवाह, ये क्या, बस ऐसे ही हुआ। मजदूरों ने जनाजा उठाया, फुल्ले बगदाद पर रखा नहीं है, फेंक दिया गया। इतना मजलूम आले मोहम्मद का ये जनाजा कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोहार कहता है कि जब मैं जंजीर उतारता हूं तो नहीं उतरता, क्योंकि जंजीर जिस्म के अंदर पेवस्त हो चुका। फिर मैंने आले मोहम्मद का एक 7वां जनाजा देखा, ये भी बड़ा मजलूम जनाजा। ये वो जनाजा है जिसको जहर इसकी बीवी ने दिया है, जिस तरह इमाम हसन मुज्तबा को जहर बीवी ने दिया। ये मुसलमान है, बीवी ने जहर दिया। अजीब जनाजा, तारीख क्या है। वो मुसलमानों कुछ तो हया करो। जब इमाम तकी को जहर मिला ना, तो इस बीवी ने मोहल्ले की चंद औरतों को जमा किया और इमाम मोहम्मद तकी के सामने खड़ा कर दिया। और चूँकि इमाम को जहर मिल चुका था ना, तो जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। इमाम कभी दाएं और बाएं होते और तड़पते। ये तड़पने की हालत के लिए इसने औरतों को जमा करके कहा, तालियां बजाओ, मोहम्मद तकी का तमाशा देखो। ये सलूक किया है मुसलमानों ने आले मोहम्मद के जनाजों के साथ। और फिर मैं किस किस जनाजे का जिक्र करूं। आज सैयद अली खामेनाई का जनाजा तारीख में रकम होगा। तारीख ये पहली दफ़ा लिखा जाएगा कि इराकी निकले हैं किसी के जनाजे पर। ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। किबला बैठे हैं, इराक की तारीख में ये पहला जनाजा है कि यहाँ कूफा वाले, बगदाद वाले निकले हैं इस जनाजे के। तारीख रकम हो जाएगी। इस्लाम में सबसे आले मोहम्मद में एक जनाजा बड़े एहतशाम से भी हुआ है और बड़ा जनाजा हुआ है, वो मेरे छठे इमाम का, इमाम जाफर सादिक का। उसके बाद तारीख़ इस्लाम का ये सबसे बड़ा जनाजा हुआ। लेकिन मैं इस जनाजे पर भी रश्क करता हूँ, क्या सैयद तेरा जनाजा, तुमने इनकलाब तारीख़ को फिर जिंदा किया। तुमने जान आफरीन को खुदा की बारगाह में पेश किया। तुमने हुसैन का बेटा होने का हक अदा किया। तुमने वही जुमले कहे जो सैयद शुहदा ने करबला के मैदान में कहे थे, इन कौन दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम। मेरे नाना का दीन अगर तू मेरे कत्ल होने ही की वजह से बच सकता है तो ए तीरों तलवारों ने जुहाओ मुझ हुसैन के सीने को छलनी कर दो। इस सैयद ने भी जब यकीन हो गया ना कि अब ट्रंप मुझे मारना ही चाहता है, तो कहा जब 9 करोड़ लोगों को तुम महफूज नहीं कर सकते तो मेरी जान हुसैन सैयद शुहदा से ज्यादा कीमती है। तो इस सैयद ने भी जान आफरीन खुदा के सुपुर्द की और खुदा ने भी इज्जत दी। ये मकाम और ये शर्फ है। तो इंशाअल्लाह ऐशिया ने हैदर करार, खुदा ने आपको इज्जत दी है, आबरूमंद बनाया है। इस इज्जत की हिफाजत करो, इस तौकीर की हिफाजत करो, इसको कायम रखो। कोशिश करो आपकी महाफिल और मजालिस पाकीज़ा हो, दीन की आब-ए-यारी का सबब बने। ये दीन के साथ गद्दारी और दीन के साथ दगाबाजी और दीन के साथ अयारी का सबब न बने। ये साबित करें आप कि वाकईन ट्रंप तो एक टर्म है, ये तो रहा है ना, ये 61 हिजरी में भी था, ये मुसलसल आ रहा। इसकी साजिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। लिहाजा हमने एक निज़ाम मुतशक्किल करना है और वो है 2 निज़ामों पर, एक हुसैनी निज़ाम है और एक
یزید آپ نے حسینی نظام سے تعلق رکھنا ہے. بے شک. اگر رکھو گے تو آپ روح مند ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, سرخرو ہو جاؤ گے. بس انہی الفاظ کے ساتھ دعا وہ ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں دین آل محمد کی معرفت نصیب فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں تاریخ کے زاویوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حق اور باطل کی شناخت عطا فرما اور ہم سمجھ سکیں, ہم اس گھر کا انتخاب کر سکیں کہ جس گھر پہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. بس یہی عرض کرتا ہوں کہ خدایا ہمیں اس مقامت کے اس ماحول میں جہاں ایک جنگ لگی ہوئی ہے اس میں ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آج تاریخ کے زاویے اور زینے سے پیچھے رہ جائیں اور کل ہم بھی برے کہلائے جائیں. نہیں, جب پکارا جائے تو بیدار نظر آئیں. جب پکارا جائے تو کیا نظر آئیں؟ بیدار زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے لیڈروں, اپنے رہبروں اور اپنے آقاؤں اور اپنے مولاؤں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ اسلام کا پرچم پھر سر بلند ہوگا اور حقیقی معنوں میں وہ تمنا جو جناب زہرا نے کی تھی کہ یا علی بس ایک تمنا تھی کہ تیری حکومت دیکھو, وہ حکومت قائم ہو اور امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں اور ہم ان کے جان و انصار ہوں, ان کے مددگار ہوں اور ہم ان کے ظہور کے رستوں کو ہموار کرنے والے ہوں. اور خدایا وہ ہمیں لمحہ نصیب فرما جب مہدی جان ہمارے سامنے ہو اور ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ